المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم مجمعین. اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. کوشش کر کے ایک جشن والی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. آج دوہری خوشی ہے. ایک تو فاتح کربلا قافلہ سالار عصمت عکس حسین ابن علی 6 مہینے کا محمد کم شنی میں حیدر کرار کے زور کا وارث شہزادہ علی اصغر کی ولادت اس کا جشن جو مسلسل تھا صبح سے لے کے اب تک آپ سماعت فرما رہے تھے. اور جیسے شب آئی شب کے آتے ہی اس امام کی ولادت کی خوشی شروع ہو گئی کہ تقویٰ جس کے سامنے ایسا کنیز بن کے کھڑا ہوا کہ کائنات اسے تقی کے نام سے جانتی. میں اس عظیم ترین دربار عالیہ پر مخدوم لاہور کی بارگاہ میں بالخصوص مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے بعد سادات عظام کی بارگاہ میں اور جمیع مومنین و مومنات کو، کیونکہ یہ حسین ابن علی کے گھر کی خوشی ہے. میری خواہش ہے کہ میں جتنی دیر بھی آپ کو زحمت دوں ان دونوں موضوعات پر اپنی طالب علمانہ گزارشات دعا حاصل کرنے کے لیے قبلہ عرض کروں. عربوں کو بڑا ناز تھا. صبح سے لے کے اب تک ہر ذاکر نے اپنی اپنی ملی ہوئی خیرات کے پیش نظر شہزادے کا جشن پڑا ہوگا. میری ایک اپنی ذاتی عقیدت ہے اس دربار سے بھی اور صاحب جشن سے بھی. عربوں کو بڑا ناز تھا کہ ہم بڑے فصیح ہیں، ہم بڑے بلیغ ہیں اور ہم سے زیادہ زبان پر قدرت کوئی نہیں رکھتا. ایک میلہ منعقد ہوا جس میں عرب کے 7 بڑے شاعروں نے اپنے قصیدے لکھ کر کعبے کی دیوار پر لٹکا دیے. انہیں سبعات معلقہ کہا جاتا ہے. وہ 7 قصیدے کہ جو دیوار کعبہ پر لٹکائے گئے. اللہ کی آباد ہے میرے حبیب، ان عربوں کو اپنی زبان پہ بڑا ناز ہے. تو میرے قرآن کی 3 آیتیں ان کے ساتھ لکھ کے رکھ دے. میں موضوع سے 1 منٹ بھی باہر نہیں ہوں. جو حضرات میرے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ میں نے کس بنیاد سے شہزادہ علی اصغر پڑھنا شروع کیا ہے. دیوار کے اوپر 7 قصیدے اور اللہ کی طرف سے 3 مصرے آ گئے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. قصیدے عرب شاعروں نے پڑھے. رات کے وقت ابن القابہ جمشید نقوی صاحب اپنے منہ پہ نقاب ڈال کے چھپتے چھپاتے شاعر آئے. اپنے اپنے کلام کو دیوار سے اتارا. کسی نے پھاڑ کے پھینک دیا. کسی نے آئندہ شاعری کرنے سے توبہ کر لی کہ ان مصروں کے بعد شعر کہنا حرام ہے. جب اللہ کا قرآن آ گیا تو اب شعر کون کہہ سکتا ہے؟
6 شاعر اپنا کلام خالی پھاڑ کے چلے گئے، 7ویں شاعر نے جو ان سب میں سے بڑا شاعر تھا اپنا کلام پھاڑا بھی، اور سورہ کوثر کے نیچے 4تھی لائن بھی لکھ گیا۔ اللہ کی لائنیں تھی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 7واں شاعر نیچے لکھ گیا مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس کی اس تصدیق نے اسے اسلام میں داخل کر دیا۔ صبح ہو کے اس نے حضور کے قدم چومے اور حضور کا کلمہ اور علی کی ولایت کا اقرار کیا۔ تاریخ اس شاعر کو امراء القیس کے نام سے جانتی ہے، جس نے اللہ کے کلام کی تصدیق کی کہ یہ بشر کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس شاعر کا نام تھا امراء القیس۔ امراء القیس اسلام میں داخل ہونے کے بعد حکم رسول کے تحت تجارت کے سلسلے میں یمن منتقل ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے اسے ایک بیٹی عطا فرمائی جو تقوی اور پرہیزگاری میں اپنی مثال آپ تھی۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس نے اپنی اس بیٹی کا نام سلمہ رکھا۔ سلمہ جوان ہوئی، عالم خواب میں کوئی بی بی آئی، کہا سلمہ تو یمن میں رہنے کے لیے نہیں آئی، تو مدینے میں بطول کی حویلی کی زینت بننے کے لیے آئی۔ ایسے نہیں، سارے جاگ کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد اللہ۔ اس میں گرامی قبلہ جناب سلمہ، امام حسن علیہ السلام نے نکاح پڑھا۔ سلمہ کائنات کے گھر میں سلمہ امراء القیس حرم حسین ابن علی بن کے داخل ہوئی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو اس گھر میں بہوؤں کو نام سے نہیں پکارا جاتا، ہر بہو کو کنیت سے پکارا جاتا ہے۔ مثلا نام تھا شاہ زنان، امیر المومنین نے نام تبدیل کیا۔ مولا سجاد کی والدہ گرامی، ان کا اس میں گرامی تھا شاہ زنان۔ مولا علی نے فرمایا تمہارا یہ نام غلط ہے، یہ نام پوری کائنات میں صرف فاطمہ کا ہے، کیونکہ شاہ زنان کا مطلب ہے ساری عورتوں کی سردار، اور یہ لقب بطول کے علاوہ کسی اور کا ہو نہیں سکتا۔ امیر المومنین نے اس بہو کا نام رکھا شہر بانو۔ شہر کہتے ہیں شہر کو اور بانو کہتے ہیں ملکہ کو۔ میں کہتا ہوں مولا جو ایران کی شہزادی تھی اسے خالی ایک شہر کی ملکہ بنایا، تیرے گھر سے تو زیادہ ملتا ہے، تم نے کائنات میں ایران کی شہزادی کو ایک شہر کی ملکہ بنا کر کیا اس کا مقام چھوٹا نہیں کر دیا؟ تو اب آ گئی تیری سمجھ میں، بھلا وہ شہر کہاں جس کی ملکہ بنایا گیا ہے شہر بانو کو؟ یہ اس شہر کی بانو ہے کہ جس کا دروازہ علی ابن ابی طالب، جاگنا ذرا یاد حسین، جو جشن منانے کے لیے اس لیے کہ جشن سنا نہیں جاتا، جشن منایا جاتا ہے۔ سامعین گرامی قدر، فقیر کے گھر میں بھی بیٹا پیدا ہو تو وہ مٹھائیاں بانٹتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ آج فقیر نہیں، حسین جیسے امیر کے گھر میں شہزادہ آیا ہے، اس لیے خیرات لینے کے لیے جھولیاں پھیلا کر نہایت توجہ چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی عنوان کی بنیاد قائم کی ہے۔ اسی طرح سے سامعین گرامی، بی بی کو لقب دیا امام حسن نے، حجت وقت نے، وقت کے محمد نے، زمانے کے علی نے، ام رباب، اصلی نام ہے جناب سلمہ۔ قرآن کی قسم پڑھتے سارے ہیں، سوچا کسی نے نہیں۔ جسے حسن امیر کہے ام رباب، یہ رباب کا مطلب کیا ہے؟ کہ بلا رباب ہے رب کی جمع، پالنے والوں کی ماں۔ کئی بندے سمجھے ہیں، کئی تھکن کی نظر کر گئے۔ علی اصغر کا خون اٹھا کے حسین نے اوپر پھینکنا چاہا، آواز آئی بارش نہیں ہوگی، زمین پہ پھینکنا چاہا، جواب آیا سبزہ نہیں ہوگا۔ تسلیم کر 10ویں محرم سے لے کے اب تک تو جو کھا رہا ہے رباب کے علی اصغر کا صدقہ۔
اس کا صدقہ، زمین سے نکلنے والا رزق اس کا صدقہ۔ نام علی، لقب اصغر، علی کا مطلب بڑا، اصغر کا مطلب چھوٹا۔ حسین نے اصغر کا نام علی رکھے، کائنات کو بتایا میرے گھر کے چھوٹے بھی علی ہیں اور میرے گھر، بسم اللہ ذرا تو کھول تھوڑا سا اسے ادھر کر، اس گھرانے کے، ٹھیک ہے یا لیا کرو، اس گھرانے کے اصغر بھی اصغر بھی علی ہے جو اس گھرانے کا۔ ایک فکرہ کہتا ہوں، بڑے بڑے عزادار میرے سامنے تشریف فرمائے۔ رجب میں علی اصغر کی ولادت ہوئی، رجب میں حسین بادشاہ نے سفر شروع کیا، جس کے انتظار میں حسین جیسے امام کو قافلہ مدینے میں رکا رہے اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں آپ جی؟ اس میں کوئی شک نہیں۔ بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا۔ جو بندہ جشن سننے آیا، جو بندہ پریشان ہونے نہیں پریشانیاں ختم کرنے آیا، بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلو۔ پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلو۔ جانتا صحیح تھا، بسم اللہ۔ حماد اہل بیت شہید محسن نقوی کے خدا درجات بلند کرے، سید زادے نے فرمایا کو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا۔ یا نیند پوری ہو سکتی ہے یا جشن سنا جا سکتا ہے۔ جو مقدر کی طرح جاگ رہا ہے وہ جاگ کے سنے، مقدر سو رہا ہو تو جگانے کی ضرورت نہیں۔ کو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا، رتبہ نہ مگر خضر اور الیاس سے کم تھا، رتبہ نہ مگر خضر اور الیاس سے کم تھا۔ گو زور تباہ آج ذرا پیاس سے کم تھا، طاقت میں اکبر سے نہ عباس سے کم تھا۔ دنیا نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہو وہ آخر میں مولا صحت دے بھی آگا سا۔ اللہ سارے مل کے اللہ یا رسول اللہ، شاید صحیح، یا رسول اللہ حیدری زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ ایسا شہنشاہ جو مسکراہٹ کے بار سے 9 لاکھ کے لشکر کو رونے پہ مجبور کر دے، جو مسکراہٹ کے بار سے 9 لاکھ کے لشکر کو رونے پہ مجبور کر دے، جس کے بغیر حسین کی فوج پوری نہ ہو، جس کے بغیر اللہ کا مشن ادھورا رہ جائے۔ علی بڑا بہادر ہے، جو اس میں شک کرے وہ کافر ہے۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا یا علی، جو تجھ میں نقص تلاش کرے وہ حرامی ہوتا ہے۔ وہ کوفے کا کوئی بدکار ہو یا بازاری ماں کی اولاد ڈاکٹر اسلام، جس کا ایمان ہو میرے ساتھ رہے گا۔ جو تجھ میں نقص تلاش کرے، رسول فرماتے وہ بدکار ماں کی اولاد ہے۔ علی میں نقص ممکن نہیں، لیکن اولاد کی فضیلت خود باپ کی فضیلت ہے۔ کائنات میں علی سے بڑا کوئی بہادر ہے کوئی نہیں، لیکن جو سواری اصغر کو ملی جنگ میں، وہ نہ محمد کو ملی نہ علی کو ملی۔ جسے اللہ نے زبان دی ہے دیکھنا میری طرف، فضائل لگے تو بولنا، نہ لگے تو بے شک چپ رکھنا۔ آدم کو سواری ملی ہی نہیں، نوح کشتی پہ چڑھتا رہا، ابراہیم خچر پہ سوار ہوا، موسیٰ گدھے پہ سوار ہوا، محمد مصطفیٰ اونٹنی پہ سوار ہوا، علی دولدل پہ سوار ہوا، حسین ذوالجناح پہ سوار ہوا، اور جو شبیر کے ہاتھوں کو سواری بنا کے جائے اسے علی اصغر۔
کی سواری وہ بنو جس کی سواری نبی بنو، جو خود سوار دوش رسول ہے، وہ سواری بن گیا علی اصغر کی۔ پوری کائنات میں اس سے بڑا مجاہد کوئی نہیں، پوری زندگی میں ایک جنگ لڑی اور 60,000 کتابیں علی اصغر پہ لکھی گئیں، 60,000 کتابیں، زندگی کل 6 مہینے، تاریخ میں ذکر صرف 2 دنوں کو، ایک مدینے سے روانگی، ایک 10ویں کا دن، اور بہادر اتنا تھا اکبر کے بعد لڑنے گئے ہو، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بہادر اتنا تھا، قبلہ علی اکبر کے بعد گئے ہو، قاسم کے بعد گئے ہو، اور محمد کے بعد گئے ہو، عباس کے بعد گئے ہو، آخر میں جا کر اس رنگ میں گئے ہو، 6 مہینے کی عمر۔ شہید محسن نقوی نے فرمایا اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، بولنا جسے زبان مولا نے عطا فرمائیے، جس کا دل ہے کہ اپنی زبان بے زبانی سے علی اصغر اس کی دعاؤں پر آمین کہہ دے، وہ جاگ کے اس فکرے کو سنے گا۔ اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، میدان میں بولے گا کہ آخر یہ علی ہے۔ اللہ آپ کو بھی صحت عطا فرمائے، بی بی سارے مومنین کو صحت عطا فرمائے، آباد و شاد رکھے۔ یاد رکھنا سامعین گرامی، اس گھرانے میں کسی کے چھوٹے ہونے پر اس کی عظمت میں شک نہ کرنا، کوئی چھوٹا ہو یا بڑا۔ پیغمبر نے کہا تھا اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔ کس بے وقوف مولوی نے کہا کہ صرف 14 کے لیے کہا؟ کلو نام علی اصغر بھی ہے، اکبر بھی ہے، عباس بھی ہے۔ جب فرمایا کلو نام، مولانا بولا کر کلو نام، ہمارے سارے، ہمارے سارے 6 مہینے کہو تو محمد۔ اور جیسے امام کی ولادت کی شب شروع ہوئی 10 رجب سن 212، کائنات کا امام 6 سال میں امامت کا تاج سر پہ، انہیں میرے پاس ایک میرا بچہ 6 سال کی عمر میں امامت کا تاج سر پہ۔ کائنات کے بڈھوں کے پاس علم نہیں، غور ہے یا نہیں آپ؟ کائنات کے بڈھے ہو کے مر گئے، علم کے قریب نہ جا سکے۔ آل محمد جھولے میں بولتے ہیں، بلکہ میں نے چھوٹا فکرہ کہا جھولے میں بولتے ہیں۔ علی کی عزت کی قسم ماؤں کے شکموں میں بولتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں میرا بادشاہ علی فرماتا ہے مقرّو بالنبی کے فی بطن الامی، میں نے اپنی ماں کے شکم طاہر میں نبیوں کے نبی کا احترام کیا۔ ابھی محمد مصطفیٰ چل کے آتے یا فاطمہ بنت اسد اٹھ کے استقبال کرتی، لوگوں کو اعتراض ہوا تو چچی ہے، یہ بھتیجا ہے، یہ یتیم ہے، تو سردار کی بیوی ہے، آخر تو کیوں اٹھتی ہے؟ علی کی ماں کے کہتی ہے خدا کی قسم میں اپنی مرضی سے نہیں اٹھتی، جب محمد مصطفیٰ آتے ہیں تو علی کی میرے شکم سے آواز آتی ہے اماں اٹھا نبیوں کا نبی سلامت و آباد و شاد۔ اس لیے دیکھیے میں ایک فکر عرض کرتا ہوں،
پہلے امام کے دور حق چھینا گیا، دوسرے امام نے ظالم کو بے نقاب کیا صلح کے ذریعے، تیسرے امام نے کفر کو ذلیل کیا جنگ کے ذریعے۔ کئی بے وقوف بندے کہتے ہیں دوسرے امام نے صلح کر لی تھی، امام حسین بھی صلح کر لیتے، انہوں نے جنگ کیوں کی؟ ایک بندے کو قبلہ شادی ڈاکٹر کہے مرض دیکھ کے کہ تو دوائی کھا، اسے قبلہ دوائی کھانا شروع کر، 10 سال تک وہ دوائی کھاتا رہا۔ 10 سال بعد وہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا آپریشن ہوگا۔ اب بے وقوف بندہ بحث کرنے لگ جائے کہ جی وہ دوائی والا ڈاکٹر ٹھیک تھا یا آپریشن والا، اور بے وقوف آدمی وہ بھی ڈاکٹر ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے۔ 10 سال پہلے دوائیوں سے کام چل گیا، 10 سال بعد آپریشن کے بغیر چارہ نہیں۔ امام حسن نے دیکھا منافقت کو صلح کے ذریعے دبایا جا سکتا ہے۔ حسین بادشاہ نے دیکھا جب تک آپریشن نہیں ہوگا یزیدیت بے نقاب نہیں ہوگی۔ چوتھے امام کا دور آیا، اس نے گفتگو کی اللہ سے، سنایا پبلک کو۔ امام کو پتا تھا پبلک سے گفتگو کروں گا تو قتل کر دیں گے۔ امام نے دین محمد کی حفاظت کی خاطر رخ ادھر کیا، دعائیں پڑھی، دعا اللہ سے مانگی، سنایا پبلک کو، لوہا نرم ہوا۔ 5ویں امام نے چوٹ مار دی، منبر مصطفیٰ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ میں ایک فکرہ کہتا ہوں کہ جب شیخ نقی صاحب سرکار آپ سے اس دربار پہ دعا لینے کے لیے سیدوں سے، عجیب بات ہے 40 سال مصطفیٰ نے چپ رہ کر اللہ منوا دیا، 40 سال سجاد نے رو کر حسین منوا دیا۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ اس نے اللہ منوایا، اس نے حسین منوایا۔ دور آگے چلا، 5ویں اور 6ٹھے امام نے حالات سازگار دیکھے، دین مصطفیٰ کی تبلیغ شروع کی۔ راوی کہتا ہے میں مدینے کے شہر میں داخل ہوا، میں نے مدینے کا عجیب رنگ دیکھا۔ میں جس گلی میں جاتا تھا آگے بندے حدیث پڑھتے تھے اور کہتے کیا تھے؟ میں نے جعفر صادق سے سنا ہے، میں نے محمد باقر سے سنا۔ 2 اماموں کی حدیثیں کائنات میں پھیلی۔ 6ٹھے امام کے دور کے بعد حکومت بوکھلا گئی، 7ویں امام کو قید کر لیا گیا۔ آج اس رخ سے بھی سنیے 7واں امام کیوں قید ہوا؟ امام نہ ہوتا قید، حجت خدا قید بھی ہو جائے تو اس کے عہدے میں فرق نہیں پڑتا۔ یوسف 7 سال تک قیدی بھی تھا، نبی بھی تھا۔ پھر ایک جملہ لطیف بھائی اور کہتا ہوں، کیونکہ دور آ گیا تھا 7ویں امام آب صدیق، امامت کو پتا تھا کہ اب آئے گا 12ویں کا دور اور امام نے ہو جانا ہے غائب، کہیں شیعہ گھبرا نہ جائیں۔ امام نے زندان میں جا کر غیبت کا تجربہ کروا دیا۔ غور ہے یا نہیں؟ امام نے نظروں سے غائب ہو کر، اور پھر فائدہ کیا ہوا؟ دنیا کی نظریں توجہ ظالموں کی 7ویں امام پر، شیعہ آزاد ہو گئے، سیدوں نے سفر کیا، مدینے سے ہندوستان آئے، مدینے سے بخارا آئے، مدینے سے افغانستان آئے، شیعت کائنات میں پھیلنے لگی، اور اتنی پھیلی کہ 8ویں امام کے دور میں بادشاہ وقت مجبور ہو گیا کہ تاج اور ولی عہدی اٹھا کے 8ویں امام کے قدموں میں گر جائے۔ غور ہے یا نہیں آپ؟ شادی 8ویں امام کا دور گزرا، 9ویں امام کا زمانہ آیا، حکومت بوکھلا گئی، اتنی بوکھلائی کہ اب رشتہ دینے میں بھی تیار ہو گئے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ جو آج خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، یہ تیرے اسی امام جناب تقی علیہ السلام کا پڑھا ہوا خطبہ ہے، الحمدللہ الذی اقرارا بنعمتہ۔ تو صحیح میں توجہ کر دیجیے، میں تھوڑا شروع کر دیتا ہوں۔ غور ہے یا نہیں آپ؟ یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، 6 سال کی عمر، حکومت نے پہلی بکواس کی، پہلا حملہ کیا، جنیدی نامی عالم کو بنایا، کہا امام چھوٹا ہے اسے پڑھا،
سازش یہ تھی کہ کل جب امام علم و حکمت کے خزانے کہے گا ہم کہیں گے جی ہاں استاد بڑا قابل تھا، جنیدی نے پڑھایا ہے، جنیدی پڑھانے آیا، معصوم امام نے اسے پڑھوا کہا، سامنے بٹھایا، اس نے کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کہتے ہیں پہلے اس کا مطلب بتاؤ۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ، تو جو میرا استاد بن کے آیا ہے پہلے اس کا مطلب بتاؤ، مطلب بتانے کے بعد اس کے حروف بتاؤ، اور حروف بتانے کے بعد جیسے مولا نے کہا حروف بتاؤ، وہ گننے بیٹھ گیا بے سین میم۔ امام نے فرمایا تو استاد کیسا ہے؟ میں نے تجھے بتایا حروف بتاؤ، تو گننے کیوں بیٹھ گیا؟ چل میں تجھے بتاتا ہوں، حروف اس کے 19 ہیں۔ اچھا یہ بتا اس کے حروف 19 کیوں ہیں؟ پھر یہ بتا اس میں جلالی کتنے ہیں؟ پھر یہ بتا اس میں جمالی کتنے ہیں؟ پھر یہ بتا اس میں شمسی کتنے ہیں؟ یہ بے بتا اس میں قمری کتنے ہیں؟ ادھر ملا کا سر جھکاؤ، مسکرا کے کہا اسے بسم اللہ پڑھاتا ہے کہ جس کا باپ نقطہ پائے بسم اللہ۔ نعرہ حیدری، بسم اللہ، سارے مل کے ہر ایک میزان میں تولا، صبح کے ساتھ دل بولا حریمم حریمم، سارے مل کے نعرہ حیدری۔ اس نے کہا اتنا قابل ہے تو ہمارے پاس بھیجو۔ امام کو بغداد بھیجا گیا، تیرے امام نے ایسی تبلیغ کی حکومت کو بغداد چھوڑ کے سامرہ جانا پڑا۔ گلی میں بچے کھیل رہے تھے، بارش مصطفیٰ کھڑا تھا، 6 سال کی عمر ہے امام کی۔ آئیے دیکھیے 6 سال کے امام نے کیا کیا۔ مامون رشید حرامی کی سواری گزری، فوجیوں نے درے برسائے، بچے چھوڑ کے بھاگے، امام نے جگہ نہیں چھوڑی۔ مامون کہتے تو بھاگا کیوں نہیں؟ کہا میں فرار کی اولاد نہیں ہوں۔ بولنا جنہیں زبان مولا نے عطا فرمائی، ایسے نہیں جیسے جشن کا حق ہے اسی طرح سے میں باقی جتنے پڑھے سارے یہ باقی جتنے پڑھے میں ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں، لیکن وہ سارے سوزیوں والے تھے۔ وجہ ہے یا نہیں؟ میرے سوزی آپ، اب بعد پیسے نہ منگی، سوزی میں آگی۔ حیدری امام انس، اے جنہیں بندے پریشان بیٹھے ہو، کوئی بندہ آپ کے کہے جی میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، بندہ کہے پتہ چل جائے گا کتنا خوش ہے۔ حیدری آج کے دن خوش ہونے والے کے بھی گناہ معاف ہیں۔ کل کا دن اللہ نے عید کا دن قرار دیا ہے، عید کا دن، عید والے دن خیرات میں طلب کرو۔ قرآن کی قسم بڑا جاہل ہے وہ بندہ جو علی اصغر کو چھوٹا سمجھ کے اپنی حاجتوں سے طلب نہ کرے۔ اللہ نے علی جتنا باب الحوائج بنایا ہے اسے، غازی جتنا باب الحوائج ہے، اور پھر یہ تقی مولا یہ بھی باب الحوائج ہے، دو باب الحوائج۔ کئی بندے کہتے ہیں مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے، میں کہتا ہوں یہ بھی ضروری نہیں، دروازے پہ حاضری کا سلیقہ آنا چاہیے۔ باادب نوکروں کی طرح بیٹھ جاؤ، جھولیاں بھرنا اس خاندان سے بہتر کسی کو آتا نہیں۔ بھاگا کیوں نہیں؟ اطمینان سے فرمایا میں فرار کا بیٹا نہیں، اور پھر کوئی میں نے تیرا کوئی قصور کیا اور رستہ تو تب چھوڑوں اگر تیرے گزرنے کی جگہ نہ ہو۔ لہجے نے بادشاہت کے ماتھے پر پسینہ پھینک دیا، گھبراہٹ کے عالم میں گیا، واپس آیا تو پھر امام کھڑے تھے، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، اس کو اس نے چھپایا ہوا تھا۔ آواز دے کے کہتے بچے پتا یہ کیا ہے؟ قرآن کی قسم 6 سال کے محمد تقی میں نہج البلاغہ بولنے لگی، تقوی لہجے نے حیدری رنگ اختیار کیا،
علم علی کے وارث نے مسکرا کے فرمایا زمین پہ پانی ہے، پانی میں بخارات ہیں، بخارات مچھلیوں کو لے کے اوپر اڑتے ہیں، بادشاہ شکار کرنے جاتے ہیں، بادشاہ اپنا باز چھوڑتے ہیں، باز آسمانوں میں جاتا ہے، باز بادلوں میں جاتا ہے، مچھلی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، باز مچھلی کو اپنے پنجوں میں لے کر بادشاہوں کے پاس آتا ہے، وقت کے بادشاہ آسمانوں میں سے آئی ہوئی مچھلی کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں یہ مچھلی اوپر بادلوں میں آئی کیسے، اور پھر گھر جاتے ہوئے بادشاہ اپنی مٹھی میں مچھلیاں چھپا کر اہل محمد کا امتحان لیتے ہیں کہ ہاتھ میں کیا شلاری صاحب امام شاہ آپ کی والدہ کے درجات بلند کر اماموں کا امتحان لیتے ہیں، بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سواری شوترا آپ کون ہیں؟ کہ حق کا نام امام وارث علی رضا، احترام سے دربار لے گیا، بلند کرسی میں بٹھایا، مولویوں کا اعتراض ہوا چھوٹے سے بچے کو اتنی بڑی کرسی میں کیوں بٹھایا؟ مامون کہتے ہیں بچہ سمجھتے ہو تو آ جاؤ سوال کر لو، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا دیا جاگ میرا عزیز ختم ہو مڑا لے جشن اے تھوڑا دیا ہی نہیں جگاؤ بسم اللہ تو جو ہے یا نہیں آپ ہو سکتا ہے آج کے دن کوئی ہنس رہا ہو اور اللہ فرشتوں سے کہے علی اصغر اور تقی کے آنے پہ خوش ہے، اس کے گناہوں کے صفحے پھاڑ دوں، اور جو آج کے دن پریشان ہو کے بیٹھے ساری زندگی کھلسی سے ہی پھکی کھیل کھیلسی، ہر بندے نے پھکی کھیل کا مطلب نہیں سمجھا، یہ پھکی کھیل خاص ہمارے سرائکی کا فکر ہے جی، خاص سرائکی، جس غریب کی اپنی بیوی سے نہ بنے اسے ولیمے میں ماں کہتی ہے پتر ہنستا نہیں، پوری تقریر جھوڑ ہنسے ہیں، احتیاط بڑی ضروری۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ اس منصب کے لائق نہیں، سوال کرو۔ ایک بڈھا مولوی آیا، یحییٰ ابن اقسم قاضی القضات چیف جسٹس، اس دور کا چیف جسٹس، اس نے کہا سوال، اس کا چھوٹا سا بچہ ہے، بچوں والا سوال پوچھو، تیری توجہ ہے میرا دی، رومال کھول اللہ خیر کرو، مغرب میرے کا کھول گیا، گرمی کا موسم میں ہوا لگی، سامعین گرامی، قرآن مجید کی عزت کی قسم، آج اٹھ کے خوشی میں دھمالے بھی ڈالو تب بھی جنت واجب ہو جائے گی۔ خوشی ہوتی وہی ہے جو سیدوں کی خوشی ہو، جسے اس خوشی میں خوش ہونا نہیں آتا ڈاکٹر اسرار کے ساتھ اٹھے گا، کیونکہ جتنی لعنت اس ملعون پہ پڑ گئی ہے اس بغیرت سے اکیلے اٹھائی نہیں جانی۔ تیری توجہ ہے یہ کوئی اگلے بندے ٹھیک ہو پچھلے ٹھیک ہو، اسلام کے ساتھ بھی یہی خطرہ ہوگا۔ نہیں مسئلہ یہ ہے، اصل میں آپ نے اتنا زیادہ سیریت لے لیا، اتنا سیریت مسئلہ ہے نہیں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ جی ذاکر نائک نے یزید کو رضی اللہ کہہ دیا، تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ ٹینشن کیا ہے؟ تمہارے پاس کوئی رضی اللہ ہے؟ کیوں بھائی؟ ہائے غریب، یہ تو وہ ٹینشن لے کہ جو کہے جناب میرا فلاں پیر بھی رضی اللہ ہے، اس نے یزید کو بھی رضی اللہ کہہ دیا، یہ تو ٹینشن ان کی اپنی ہے۔
رضی اللہ اور یزید بھی. تم تو تب پریشان ہو اگر تمہارے پاس کوئی رضی اللہ ہو. ہمارے پاس تو سارے علیہ السلام. اس نے تو یزید کو رضی اللہ کہہ کر تمہیں رضی اللہ کا معیار بتایا تاکہ تمہیں پتا چلے کہ مولوی کس کس کو رضی اللہ کہہ سکتا ہے. شراب پینے والے کو بھی کہہ سکتا ہے, پھوپھی اور بیوی ایک جیسی سمجھنے والے کو بھی کہہ سکتا ہے, مکے پہ حملہ کرنے والے کو بھی کہہ سکتا ہے, مدینے کو تاراج کرنے والے کو بھی کہہ سکتا ہے. ہاں البتہ ہمیں ایک آسانی ہو گئی, ایک ذمہ داری میں اضافہ ہو گیا. اب ہم ہر رضی اللہ کو چیک کر کے دیکھیں گے کہیں اندر یزید تو نہیں چھپا ہوا. ڈاکٹر پر اسرار کیا, اس کے بڑوں کو بھی پتا ہے شرابی کون تھا. جب مدینے کے بھرے بازار میں ایک بہت بڑا رضی اللہ کے بیٹے نے, یہ ہے محبت اتحاد بین المسلمین, نام پتا ہے لیکن بتاتے نہیں, بتائیں بھی تو کیسے بتائیں, نام کنفرم ہے, بلدیت مشکوک ہے. اپنی کتاب عدالت الخلفاء پر, جس میں ایک بڑے وی آئی پی کے بیٹے نے شراب پی کے مدینے کی گلی میں غلغلہ پھاڑا کیا, رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. نیک لوگوں کی شریف جماعت پکڑ کے خلیفہ وقت کے پاس لائی. عجوبہ یہ ہوا کہ تخت پہ بیٹھنے والا مجرم کا والد گرامی تھا. اس نے آہستہ سے بچے کے کان میں کہا تم مکر جا, باقی میں سب دیکھ لوں گا. بچے کو بھی چڑھی ہوئی تھی, اس نے جھڑک کے کہا ایک شراب پی ہے, دوسرا جھوٹ بولوں. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ حضرات؟ ایک شراب پی ہے, ایک شراب پی ہے. ایک بیگ والا جڑا بندہ مجلس سے بولے وہ کی تلاشی ہوتی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ حضرات؟ ایک شراب پی ہے, دوسرا جھوٹ بولوں. بھری عدالت میں بیٹے نے والد کے ماتھے میں پسینہ اتروایا. عدالت نے کانپتے ہوئے درہ اٹھایا. مجھے قرآن کی عزت کی قسم, رسول کی رسالت کی قسم, اگر بھری نہ پڑی ہو کتابیں, قیامت کے دن رسول ثقلین میری شفاعت نہ کرے. یا بادشاہ نے ہاتھ میں درہ اٹھا کر بیٹے پہ تازیانہ برسانا چاہا, یا بڑے دربار میں بیٹے نے اپنے باپ کی کلائی میں ہاتھ ڈالا اور چھڑک کے کہا شراب پی ہے, درے وہ مارے جس نے خود کبھی نہ پی. آگا دی اللہ سے آتے ہیں. سلامت رہے آباد صاحب توجہ چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب شراب پی ہے, ترے وہ مارے جس نے خود کبھی نہ پی. پورے دربار کے سر جھکے. بھتیجے نے راز کھول دیا. اسلام پہ مشکل پڑی. مشکل کشا اسلام نے دربار میں قدم رکھو. اسلام جھوم گیا, لو وقت کا محمد آ رہا ہے. اب اس بندے کو پہلے داد دیتا ہوں جسے اگلا فکرہ سمجھ میں آئے گا. پہلے پیش کی داد دیتا ہوں. علی نے آگے بڑھ کے فرمایا حد میں جاری کرتا ہوں, در حسن مارے گا. حسین تمہیں سلامت رکھے. وہاں باپ بھی مجرم تھا, بیٹا بھی مجرم تھا, یا باپ بھی پاک تھا, بیٹا بھی پاک. بولی بچہ سمجھ کر یحییٰ ابن اکشم چیف جسٹس نے امام سے سوال کیا جیسے بچے سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک بندہ بچے کو سوال کر رہا تھا. اس نے کہا
بندھن پاک کتنے ہیں جی؟ کتنے ہیں؟ امام، معصوم، ٹوٹل کتنے ہو گئے جی؟ بس ٹھیک ہے، 31 پورے کر کے دکھاؤ، 5 12 14 برابر ہے، پھر 14۔ ہم مسلمان ریاضی کا ماہر ہوتے ہیں۔ سامعین گرامی، اس نے بڑا سادہ سا سوال، ہم بات کر بڑا سادہ سا سوال، اور اس نے کہا بچے مولا قبول کری، بچے حالت احرام میں اگر کوئی شکار کرے تو کفارہ کیا ہے؟ توجہ ہے تیری؟ حالت احرام میں اگر کوئی شکار کرے کفارہ کیا ہے؟ 6 سال کے علی کو جلال آیا، مسکرا کے فرمایا یحییٰ ابن اقسم تمہیں تو سوال کرنا بھی نہیں آتا، تو نے سوال اتنا ادھورا کیا، تو نے یہ تو بتایا نہیں احرام عمرے کا تھا یا حج کا تھا۔ بولنا زبان سے جسے مولا نے بولنا سکھایا، ہر بندہ یہاں پہ نہیں بول سکتا، ابھی دیکھنا باہر اتنا بولے گا چپ بندہ جتنا بولنے کا حق ہی نہیں ہے، گھر والے منتیں مانیں گے اللہ کرے چپ کر جائے، لیکن جہاں شاید شادی صرف وہی بولتا ہے جس کی آواز اللہ اور علی کو اچھی محسوس ہوتی ہے، جو غریب عید والے دن اپنی اولاد سے بھی نہ بولتا ہو، وہ سیدوں کے جشن میں بولے بھی تو کیسے؟ امام نے فرمایا او بڈھے تو نے یہ تو بتایا ہی نہیں یحییٰ ابن اقسم، یحییٰ ابن اقسم تو نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ احرام حج کا تھا یا عمرے کا تھا، اور تو نے یہ تو بتایا ہی نہیں اپنا تھا یا کسی کی جگہ پہ تھا، اور تو نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ شکار حرم میں ہوا ہے یا حل میں، کعبے کی 4 دیواری کے اندر یا باہر، اور یہ تو نے بتایا ہی نہیں کہ شکار پرندے کا ہوا ہے یا چوندے کا، چوپائے کا ہوا ہے یا اڑنے والے کا، بچے کا ہوا ہے یا بڑے کا، انڈے دینے والے کا ہوا ہے یا بچے دینے والے کا۔ پوری قوت سے حیدری، کئی بندے یا علی ایسے کہہ رہے ہیں جیسے مریض حکیم کو حقیقت دینا، میرے سرج بھیڑ ایسے نہیں، مل کے حیدری۔ حسین بادشاہ تمہیں سلامت رہے، آل محمد تمہیں آباد و شاد رہے۔ بندہ پریشان ہو گیا، وہ شکر یہ بچہ نہیں، پھر اس نے سمجھا شاید اس نے رٹا ہوا ہوگا، کہا کہ بچے تو مجھ پہ سوال کر۔ امام نے مسکرا کے فرمایا سوال کروں۔ اجازت ہے؟ یہ پریشان ہو گیا جی میں تیرے سے سوال ہو رہا، سوال مشکل ہے، مشکل کشا گھرانہ بھی کائنات میں صرف ایک ہے۔ امام نے کہا سوال کروں تو مولک امام نے سوال کیا، فرما دیکھ ایک عورت فجر کے وقت ایک بندے پہ حرام تھی، ظہر کے وقت حلال ہو گئی، عصر کے وقت پھر حرام ہو گئی، مغرب کے وقت پھر حلال ہو گئی، عشاء کے وقت پھر حرام ہو گئی، فجر کو پھر حلال ہو گئی۔ زبان پہلے پریشان ہوا پھر ہنسا، ہے یہ نہیں ہو سکتا، دور فٹ ایک کپتان کا انٹرویو ہو رہا تھا، اس سے آفیسر نے پوچھا کہ تو جو بحری جہاز لے کے جا رہا ہے اگر رستے میں طوفان آ گیا تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ میں لنگر پھینک دوں گا۔ کئی بندے چوک گئے کھا بڑا لنگر نہیں، لنگر پھینک دوں گا۔
اس کا دوسری دفعہ طوفان آ گیا تو پھر اس نے کہا پھر لنگر پھینک دو، تو پھر طوفان آ گیا اس نے کہا پھر لنگر پھینک دو۔ اس کا اتنے لنگر تو کہاں سے لے کے آئے گا؟ اس کا جہاں سے تو اتنے طوفان لے کر یہ ہو سکتا ہی نہیں۔ امام نے فرمایا تو نے جھوٹ بولا، مصطفیٰ کی شریعت میں ہو سکتا ہے۔ اس کا کیسے؟ فرمایا ایک عورت عام عورت تھی، اس پہ حرام تھی، فجر کے وقت، ظہر کے وقت اس نے اسے خرید کے کنیز بنایا، اس پر حلال ہو گئی، عصر کے وقت آزاد کر دیا، پھر حرام ہو گئی، مغرب کے وقت اسے نکاح کر لیا، پھر حلال ہو گئی، عشاء کے وقت اسے پہلی طلاق دے دی، پھر حرام ہو گئی، فجر کے وقت طلاق واپس لے لی، پھر حلال ہو گئی۔ خوش رہو جشن منانے والے، جشن کا پتہ ہی ایسے لگتا ہے خوشی سے۔ کل کوئی مومن میرے سے مبارکباد دو، کل صدقہ دو، رات کو بھی دے سکتے ہو، غریب کی مدد کرو، امام کے فرمان کو پڑھو۔ امام کا ایک فرمان میں سنا دیتا ہوں، ساری زندگی بھی یاد رکھو گے تو فائدہ دے گا۔ جس امام کا جشن ہے، اس امام نے فرمایا جسے سجدوں میں رونے کی عادت ہو وہ قسمت پہ کبھی نہیں روتا۔ جسے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے، جسے سمجھ نہ آئے وہ بے شک چپ رہے۔ جسے سجدوں میں، جیو امام حسین، جسے سجدوں میں رونے کی عادت ہو، غار میں رونے کی نہیں، رونے کی عادت ہو، وہ قسمت پہ کبھی نہیں روتا۔ زندگی میں اصول بناؤ۔ امام کا ایک قول زندگی بدل سکتا ہے، ایک قول، سارے قول تو پھر مرحبا، ایک قول بھی انسان یاد کرے، اس پہ عمل کرے، زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کہ ان کی مشیت اللہ کی مشیت، ان کا لہجہ اللہ کا لہجہ۔ ہم کہتے ہیں 14 ہیں، مصحفی لکھنوی کہتا ہے 14 نہیں ہے۔ عجب نہیں کہ نظر بندی مصور نے پلٹ پلٹ کے دکھائی ہو ایک ہی تصویر۔ یہ 14 نہیں ایک ہیں، یہ ایک نہیں 14 ہیں۔ یہ کسی کی سمجھ میں آتے نہیں، کسی کے ذہن میں سماتے نہیں، یا ان کا خالق انہیں جانتا ہے یا اپنے خالق کو یہ جانتے ہیں۔ باقی رہ گیا ہمارا کام۔ میں ایک مثال دے کے اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ خوشی ہو لاہور میں رہنے والے بندے کی، میرے سرپرست بھی ہیں، بلکہ میں اگر یہ کہوں تو قطعاً ایک ان سے بھی بات غلط نہ ہوگی کہ جن کی انگلی پکڑ کے خطابت ذاکر امام حسین کسی کی ایک بنفشیر نقوی صاحب تشریف فرمائے، مجھے پتہ چلے کہ مولا نے انہیں بڑی کوئی عزت دی ہے، کامیابی۔ میں ملتان میں یہ خبر سن کے میٹھے چاولوں کی دیگ لے کے حضرت شاہ شمس بھی روزہ دور ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ میٹھے چاولوں کی دیگ لے کے شاہ شمس کے روزے، جی میں شمسی سید سید شمسی ہے، اسے خوشبو آئی ہے جی، میٹھے چاولوں کی دیگ لے کے۔ یہ شمس کلندر، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ علی کیسا باپ ہے، اولاد ایسی ہے تو باپ کیسا ہوگا۔ 12 سال تک چلا کاٹا حضرت کلندر نے، گرم تپتے ہوئے تلا کے اندر، نیچے سے آگ جلتی تھی، اوپر سے تیل گرم ہوتا تھا، اور درمیان میں کلندر علی علی کی دھمال ڈالتا تھا۔ 12 سال بعد حضرت شاہ حسین نے کہا کلندر باہر آ جا، اب تو لال بن گیا ہے۔ اب تو لال بن گیا۔ 1.25 لاکھ فقیر آیا، 1.25 لاکھ، کلندر کی تاج پوشی ہوئی۔ 1.25 لاکھ نے پوچھا تو کون ہے، تجھے کیا ملا ہے؟ مسکرا کے کلندر نے فرمایا رتبہ بڑا ہے، زمین چھوٹی ہے، اجازت دو تو اپنے مقام پہ جا کے بتاؤں کیا ملا ہے۔ 1.25 لاکھ فقیر نے گردنیں اٹھائیں، کلندر علی کا شہباز بن کے پرواز کرنے شروع ہو گیا۔ بلندیوں پہ اڑا، اونچائیوں پہ اڑا، اوپر گیا، اڑان پہ گیا۔
عرش کے قریب جا کے کہتا حیدری شم کلندرم مشم، پھر اور اوپر اڑ کے کہتا ہے بندے، ایک اور اوپر اڑا حیدری شم، اور اڑا کلندرم، پھر اور اڑا مستم، پھر اور اڑا، سر کرو ہے تمام رندانم۔ اڑتے اڑتے شہباز کو علی کا دروازہ نظر آیا، کلندر کو پرواز بھول گئی، پروں کو سمیٹا، جست مار کے خاک میں گرا، علی کے دروازے پہ گر کے کہتے کہ سگے کوئے شیر یا اللہ۔ شیر یزدانم، میں علی کی گلی کا کتا ہوں۔ ایک خوشامدی نے خوشامد کی، خوشامدی نے، اس کی خوشامد کا فکرہ بعد میں جناتا ہوں، پہلے ایک عظیم آیت اللہ وحید خراسانی رحمت اللہ علیہ ممبر پر بیٹھے بیٹھے اس نے کہا لوگوں مان سکے علی ہست، میں علی کا کتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد چھرجریلی رونے لگے، کہنے لگے میں نے جرت کی ہے، یہ میرا مقام نہیں، یہ کلندر کا مقام ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ میرا مقام نہیں، یہ کلندر کا مقام ہے۔ سامعین گرامی قادر یاد رکھنا، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، ایک مرتبہ جب آواز دے کے کہا میں علی کی گلی کا کتا ہوں، تو قبلہ ایک خوشامدی نے آ کے خوشامد کی، کلندر تو علی کی گلی کا کتا کیوں ہے؟ علی کے دروازے کا کتا کیوں نہیں ہے؟ دروازے کا نام آیا، کلندر کا بند بند کانپنے لگا، فرمایا بندے کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ علی کی مہربانی ہے کہ اس نے گلی میں آنے دیا ہے، دروازے پہ تو راشی بڑا ہے، دروازے پہ سلمان ہے، ابو ذر ہے، کمر ہے، مقداد ہے۔ قبلہ ذہن میں فکر رہے، سرکار رہتے لاہور میں، کامیابی کی خبر لاہور میں، اطلاع ملی ملتان میں، میں میٹھے چاولوں کی دیکھ لے کے شاہ سمجھ بھائی برات ہے، بندے آ کے چاول لیتے رہے، ایک بندہ لاہور کا بھی آ گیا، اس کا مولوی صاحب تجھی، میں نے ایک بندے کو حلوائی سے لڑتے دیکھا مولوی کو، اور داڑھی والے کو دیکھ کے حلوائی نے سمجھا ڈاک آ گیا۔ کوئی مٹھائی والا بیٹھا ہوگا تو گواہی دے گا، گلی سے حلوہ بھی پڑا ہو مولوی بھی گزرے خوش ہو جاتے ہیں، آیا گاؤں با مالک روزی بھیج گئی سرکار اتنا بڑا کڑھا گرم گرم حلوہ، مولوی صاحب حلوہ کھاؤ، مولوی نے حلوہ دیکھا غصے میں میں نہیں کھانا، انہیں قبلہ چاندی دے فرق، سرکار غصے میں کہتے میں نہیں کھانا، اس کا بادام میں نہیں کھانا، انہیں کہا سستا، انہیں کہا میں نہیں کھانا، انہیں کہا بچا، انہیں کہا تھوڑا ہے، بسم اللہ۔ انعام ہے یا کسی نے گم ہوئی اے فضو کر دے جی، کسی بندے دی کھڑی دیکھ گئی ہے جی، نشانی بتا کے لے جاؤ۔ توجہ ہے یا نہیں آپ جی؟ ایک دفعہ اعلان پھر سن لیں، وضو کرتے ہوئے جو بندہ اپنی کھڑی وہاں بھول گیا ہے، نشانی بتا کے قبلہ عابد رضا بابر صاحب سے گھڑی وصول کر۔ کئی دفعہ بھی ہوئے شاہوروں کو گھڑی ایک کا ہی ہے، نشانیاں دسن والے دو دو بندے آ سید پوری کر لیندے جی۔ سامعین گرامی، بندے نے کہا مولوی صاحب تسی تے چاول تے ونڈ رہے ہو؟ میں کہا جمشید نقوی صاحب نہیں ہے، میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عزت عطا فرمائی ہے، ان کی خوشی میں نے بانٹے۔ بندہ بڑا پریشان، اسے مولوی ملتان کا، شاہ صاحب لاہور کے، خوشی لاہور کی، مٹھائیاں ملتان میں، چکر گیا پورا رستہ اس نے بڑا مشکل طے کیا، جیسے آپ ہو گئے نتیجہ تو سن میں جواب
پریشانی اتنی یہاں پہنچا تو گھر نہیں گیا، سیدھا شاہ صاحب کے پاس، سیدھا شاہ جی کو، شاہ صاحب پہلے مبارک پھر سوال، خوشی آپ کی ہے، مولوی ملتان کا مٹھائیاں کیوں بانٹ رہا؟ سید ایک فکرہ ضرور فرمائے، مولوی ناصر سادہ اپنا ہے، کسی بندے کو سمجھ آئی ہے، کسی بندے کو آئی نہیں، خوشی مدینے کی، دربار بی بی رقیہ کا، بانی طاہر شاہ جی، ندیم شاہ جی، فرشتے سوچتے تو ہوں گے خوشی وہاں کی ہے، یہ یہاں کیوں خوش ہیں، یہ یہاں کیوں عید منا رہے ہیں، یہ یہاں کیوں دھمالے ڈال رہے ہیں، اتنا خوش ہو کہ جبرائیل 14 معصومین سے پوچھے کہ وہ کیوں خوش ہو رہے تھے اور تیری نسلیں سنور جائے گی، جب 14 علی فرمائے وہ ہمارے نہیں جسے ناز ہے اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر کمبر مزاج بن کے، بوزر طبیعت بن کے، سلمان نیت بن کے، بہلول شریعت بن کے، کلندر طبیعت بن کے، اپنے دونوں بازو بلند کر کے بی بی رباب کو مبارک دینے کے لیے، امام علی النقی کو مبارک دینے کے لیے، سرکار تقی و رضا کو مبارک دینے کے لیے کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ زبان کے ساتھ دل بولو علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری، علی شباشا اور جرمنی آئے نا آپ کی میجر مبارک ہو ناصر مجھ سے مل کے جانا جی انشاءاللہ میں برائے نبی و علی و بطول، برائے دریان باغ رسول، بسجاد و باکر شہ اولیاء جعفر و قاسم، برائے رضا، برائے تقی و نقی و حسن، برائے ظہور امام زمن، الہی جو شاہ کے عزادار ہوں، نہ محتاج ہوں نہ بیمار ہوں، جو بیمار ہوں وہ پاوے شفا، جو ہوئے قید وہ ہوئے رہا، میرے مالک شہزادہ باب الحوائج علی اصغر علیہ السلام کے ظہور کے صدقے میں جس نے اس جسم کا اہتمام کیا ہے، سید ندیم عباس نقوی، ڈاکٹر طاہر عباس، مالک ان کو ان کے ساتھیوں کو بامراد فرما، ان کے توفیقات میں برکت فرما، جن عالم دین اور ذاکرین علماء کرام نے، سنی شیعہ عالم دین نے یہاں پر اس پاک نوری محل میں اپنی تقاریر بارگاہ باب الحوائج میں پیش کی ہیں، جشن میں عقیدت پیش کی ہے، مالک ان کی بارگاہ سیدہ زہرا میں قبول شرفیت عطا فرما۔ میرے مالک آج کے اس جشن کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں، جو بھی بے اولاد ہیں، سب کو ایک ایک بیٹا اس لیے دے دے عباس کا علم اٹھا کے گلی میں حسین حسین، اور جن کے پاس گھر نہیں، میرے بھائی ناصر عباس کو جینا جاگنا ماتمی عطا فرما، ایک اخلاق کو ماتمی عطا فرما، ہمیں چشتی کو بیٹا عطا فرما، میرے مالک جن کے پاس گھر نہیں، سنے میرے جو بے گھر ہیں، سب کو ایک ایک گھر دے، کوئی جاگیر اکبر بنائے گا، کوئی جاگیر عباس بنائے گا، کوئی جاگیر حسین بنائے گا، جو کہ جاگیر مصطفیٰ بنائے گا، عباس کا علم لگائیں گے، مجلس حسین کرائیں گے، میلاد حسین کرائیں گے، میلاد مصطفیٰ کرائیں گے، مولا سب کو ایک ایک گھر عطا فرما، جو بیمار ہے آج باب الحوائج شہزادہ اصغر کے صدقے میں، شہزادہ اصغر کے بڑے بھائی جناب امام زین العابدین سید الساجدین کا واسطہ، اس امام کا واسطہ قبلہ علامہ موجود ہیں کہ ایک دن امام وضو کر رہے ہیں، ایک نمازی آ رہا ہے، مسجد میں داخل ہو رہا ہے، اس نے دیکھا کہ پانی میں لال و گوہر نظر آ رہے ہیں، اس نے ایک لال اٹھایا اپنی پاکٹ میں ڈالا، دوسرا لال اٹھایا اپنی پاکٹ میں ڈالا، جب